وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے من صلی علی فی یومی الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کو نفل نمازیں ہرگز نہ چھوڑتے، اگر کبھی طبیعت ناساز ہوتی تو بیٹھ کر ادا فرماتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کی اتنی ہی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابی رسول حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک رات اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ابتدا میں نماز شروع کر دی۔ اللہ پاک کے رسول مقبول نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے گئے۔ اب میں نے خیال کیا 200 آیات پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ نے 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا حضور اکرم نور مجسم پوری سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 سپارے مکمل پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی رکوع نہ فرمایا، سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اب میں سوچ رہا تھا حضور سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر میرا خیال اس بار بھی درست نہ نکلا۔ جان عالم نور مجسم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی پورے 4 پارے تلاوت فرمائے، لیکن رکوع نہ کیا بلکہ سورہ نساء شروع فرما دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے سوچا شاید حضور سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، اب کی بار میرا خیال درست نہ تھا۔ جان کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المائدہ شروع فرمائی اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.25 پارے پڑھ کر
رکوع فرمایا. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے. پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الانعام شروع فرما دی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی عبادت کا ذکر آپ جو ہے حدیث کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. یہ ان کی عبادت کا عالم ہے. یہ فرض نماز کی بات نہیں ہے، یہ نفل نماز کی بات ہے. ہم سے تو فرض بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. آپ نے سنا بخشے بخشائے امت کو بخشانے والے دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. پھر یہاں بھی یہ غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مصروفیات کتنی تھی. ہم پر عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گھر کے چند افراد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری کائنات کے نبی ہیں، پوری کائنات کی نبی ہیں. ان کے اوپر پوری کائنات کی ذمہ داری ہے. نبوت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو علم دین بھی سکھاتے تھے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، غمخواری بھی فرماتے، مریضوں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ فریاد لاتے، ان کی فریاد بھی سنا کرتے تھے. اور پیارے نبی رسول ہاشمی کی تو یہ شان ہے کہ جانور بھی آپ ہی کے حضور دکھ درد سناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفقت رحمت سے نوازتے. یوں سوچتے جائیے کتنی مصروفیات تھی. ان سب مصروفیات کے باوجود بھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پابندی کے ساتھ اور کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک ہم ہیں ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. پیسہ کمانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، موبائل اور سوشل میڈیا کے لیے ہم ہر وقت بیتاب ہیں. کوئی مداری آ جائے تو اس کے گرد مجمع لگا کے بھی وقت ہے، یعنی کھیلنے کے لیے بھی وقت ہے. کرکٹ کا میچ لگ جائے تو سڑکوں پر جو ہے بڑی بڑی LED لگا کر رات گئے تک کھیل دیکھنے اور ادھم مچانے کا بھی وقت مل جاتا ہے. ہاں ہمیں وقت نہیں ملتا تو صرف عبادت کے لیے نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو اشراق اور چاشت کے لیے نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا تو اوابین کے نوافل کے لیے نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا تو نیک اجتماعات میں شرکت کا وقت نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کا وقت نہیں ہے، نیکی کی دعوت کا وقت نہیں ہے، علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اگر وقت نہیں ہے تو قبر و آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیوی کاموں کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں. کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عملی طور پر اپنا آئیڈیل بنانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کاش عبادت کی توفیق مل جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے کہیں بھیجے، تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو، مگر خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے وہ کرنا بھول جاؤ، تو بتاؤ کیا بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. بس اس لیے دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے، مگر ایک کام ہے جو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. وہ خاص کام کیا ہے؟ وہ کیا تو ہے، اس کا ذکر پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں ہے. کیا ہے؟ انا ارضنا لا امانت علی السماوات والارض اور والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بے شک ہم نے آسمانی اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. آیت میں امانت سے نمازیں اور ہر وہ کام مراد ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو. جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو. افسوس ہمیں ہر کام یاد رہ جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا،
یہ باتیں ہمارے اوپر صادق آتی ہیں، ہر کام کے یاد رہتا ہے، کھانا نہیں بھولتے، پینا نہیں بھولتے، نئے کپڑے لینا نہیں بھولتے، موبائل کا نیا ماڈل آ جائے تو جب تک خرید نہ لیں تو چین نہیں آتا، گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل توجہ میں رکھتے ہیں، ہاں توجہ نہیں رہتی تو سب سے اہم کام یعنی عبادت کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ بس اگر مسلمان آج پستی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے، وہ اپنے رب کے حضور جھکنا اس کو یاد نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قبر میں جب نقیرین یعنی فرشتے سوال پوچھیں گے، اس تنہائی میں وحشت میں کیا جواب دینا ہے، کیسے دے پائیں گے؟ قیامت کی گرمی میں ہمارا کیا بنے گا؟ جب اعمال نامہ کھولا جائے گا اس وقت کیا حال ہوگا؟ پل صراط سے گزریں گے، جنت ٹھکانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا؟ ہماری توجہ اگر نہیں ہوتی تو ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ موت کس طرح سے آئے گی؟ اس موت کے وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ قبر میں کس طریقے سے ہم وقت گزاریں گے؟ پہلی رات کو کیسے گزارنا ہے؟ فرشتوں کے جوابات کیسے دینے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج 90% اس کی طرف خیال کم ہوتا ہے، دنیا والی باتوں کی طرف سب خیال ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاش ہم فکر آخرت کرنے والے بن جائیں، کاش عبادت کا ذوق مل جائے، کاش 100 کروڑ کاش دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، کاش اللہ پاک کی رضا پانے کی فکر مل جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ آخر کے اندر ایک بات عرض کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 27 اور سورۃ الذاریات ایک آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ رب فرماتا ہے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہم اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں چاہیے ہم عبادت کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت میں، باقی کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹے، عبادت میں سستی ہرگز نہ آنے دیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت قیس بن مسلم علیہ رحمہ کی عادت تھی کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، سحری کے وقت بیٹھ جاتے اور اللہ پاک کے حضور گریہ وزاری کرتے، یعنی آنسو بہاتے ہوئے کہتے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ خدا نے خواستہ اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے دنیا میں جو کچھ موجود ہے اللہ پاک کی عبادت ان سب سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت، رب کی عبادت سب سے بڑھ کر لذیذ ہے، بہتر ہے، سب سے بڑھ کر دنیا میں جو کچھ بھی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ سب سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیوی لذتوں میں کھو گئے۔ عبادت ریاضت کی جو اہمیت ہے نا، وہ ہم نے اہمیت اسے نہیں دی، اس لیے ہمیں دنیوی کاموں میں جو لذت ملتی ہے عبادت میں ویسی لذت نہیں ملتی۔ اگر ہم عبادت کرنے والے بن جائیں نا، انشاءاللہ کریم عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوگی کہ عبادت کیے بغیر زندہ رہنا دشوار لگنے لگے۔ اگر ہمیں معلوم چل جائے تو اللہ پاک کے ایک نیک بندے جو کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں جو لذت اور نعمت ہمیں نصیب ہے، اگر دنیوی بادشاہ اسے پہچان لیتے تو وہ تلواروں کے ذریعے ہم سے جنگ کرتے، یعنی دنیوی بادشاہ جس طرح تاج و تخت پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کرتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ عبادت میں کیسی لذت ہے تو وہ تاج و تخت نہیں بلکہ لذت عبادت کی شیدائی ہو جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مروی ہے کہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے۔ عرض کیا گیا عالی جان آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، موت کے بعد اگر
بعد میں گرمیوں کے روزے کی پیاس، سردیوں کی راتوں میں نمازیں پڑھنے سے محروم ہو جاؤں گا، علماء اکرام کے ذکر کے حلقوں میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول دیکھیے جنہیں عبادت کی لذت نصیب ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی عبادت کی ایسی لذت نصیب ہو جائے، کاش ہم ہر چیز سے بڑھ کر عبادت جو ہے عبادت کو اہمیت دینے والے بن جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس جو ہے آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں گئے، واپسی پر ہم پہاڑی کے علاقے میں پہنچے تو رسول اکرم نے وہی قیام کا حکم فرمایا۔ سب صحابہ اکرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، چنانچہ دونوں صحابی پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا پایا کہ آدھی رات تک ایک پہرا دے گا، دوسرا آرام کر لے گا، پھر پہلا آرام کرے گا، دوسرا پہرا دے گا۔ بس پہلی آدھی رات مہاجر صحابی نے آرام کیا اور انصاری صحابی پہرا دینے لگا۔ کچھ دیر گزری تو اس انصاری صحابی نے نماز شروع کر دی اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے۔ اسی دوران اچانک دشمن کے ایک شخص نے پہاڑی پر چڑھ کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ دشمن نے پہلا تیر جو چلایا وہ انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کا ذوق عبادت 7 مرحبا۔ انصاری صحابی کے جسم میں تیر پیوست ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی حرکت نہ کی اور بددستور نماز میں مشغول رہے۔ ظالم دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم اقدس میں اتر گیا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی نماز نہ توڑی۔ دشمن نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی صحابی رسول کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب بھی صحابی نے جلدی سے رکوع سجدہ کیا، نماز مکمل فرمائی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ تیر برسانے والے کافر نے جب دیکھا یہ اکیلے انہیں نہیں ہیں، ان کے رفقا بھی ساتھ ہیں تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ ادھر مہاجر صحابی نے اپنے ساتھی کو زخمی حالت میں دیکھا تو جلدی ان کے جسم سے تیر نکالے۔ پوچھا آپ پر دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس پر قرآن اور نماز کے شیدائی انصاری صحابی نے کہا میں نے نماز میں ایک سورت کی تلاوت شروع کی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت ضرور مکمل کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں غور کیجیے کس طریقے کا قرآن کا شوق تھا، کیسی نماز کی لذت ان کو معلوم تھی کہ نماز کے اندر کیا ہے۔ اسی کو تو مولا کائنات فرماتے ہیں نماز کے اندر خدا ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ انسان صرف اتنا سوچے کہ نماز عبادت جو اللہ کی ہے نا، اس کو اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں، لیکن خدا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، ہمیں تو ضرور دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس اگر اتنا ذہن بن جائے تو انسان کبھی بھی نماز قضا نہیں کرے گا، نماز میں سستی نہیں کرے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عبادتوں میں لذت نہیں ملتی، ہم صاف اللہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ بس تو چل میں آیا والی نماز ہوتی ہے۔ کتنا جلدی میں بھاگوں باہر، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے فلاں کرکٹ کا میچ انتظار کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انتظار کرتا ہوتا ہے۔ یہ یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ اگر اہمیت کو سمجھ جاتے نا تو کہتے ہیں کہ صرف پہلی صف جو ہوتی ہے، نماز تو بڑی بات ہے، صرف پہلی صف اگر اس کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کو اگر جان لیتے تو تلواریں چلتی، صرف اس کو جان لیتے تو اتنی بڑی صرف پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان،
وہی انسان مقصد میں کامیاب ہے جو اللہ کے حضور جھکنے کا عادی ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرمائے، عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق